اہل وفا و حیا، طالبین راہ اہتدا، آج اتنا خوبصورت یہ اجتماع اور محفل محبت، لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کو سوار مہمیز لگاتا ہے نا، تو وہ اپنی قوتوں کو نچھاور کر کے ہوا کے دوش پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب اہل محبت بیٹھتے ہیں تو یاد محبوب کی تار ہلتی ہے نا، تو شوق جوان، محبت بیدار، عشق بندے کو تڑپاتا ہوا اپنے محبوب کی طرح ہمتاً متوجہ کر دیتا ہے۔ آج کی یہ محفل بھی اپنی حقیقت میں ایسی ہی ہے کہ جتنے بھی یہاں دیدہ علماء تشریف فرما ہیں، حضرات میں ایک بات گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات بڑی مزے کی بات کرنے لگا ہوں کہ مولوی جب صوفی ہو اور صوفی جب مولوی ہو تو ان کی گفتگو، ان کی جستجو، ان کا حال، ان کا کال، ان کا مزاج، یہ بالکل محبوب کی اداؤں کے تابع ہوتا ہے۔ اور جب تک عالم صوفی نہیں بنتا اور صوفی عالم نہیں بنتا، اس وقت تک یہ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔ زبان پر بات محبوب کی ہوتی ہے، مزاج پر اختیار اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کا صوفی بن کے رہنا اور صوفیاء کا علماء بن کے رہنا، اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ جب علماء صوفی بنے تو یہ مقام اعلیٰ ہے، علماء کے لیے یہ اعلیٰ مقام ہے، تو پھر صوفی علماء کیوں بنے؟ وہ پہلے ہی سے صوفی ہیں۔ تو اس لیے کہ علم ظاہر علم باطن کے ساتھ ضروری ہے۔ صوفی کا عالم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آداب محبوب میں خطا نہ ہو جائے، اور عالم کا صوفی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر محبوب کی اداؤں میں کوتاہی نہ کر جائے، کیونکہ صوفی ہمتاً عشق ہوتا ہے اور عالم ہمتاً خبر ہوتا ہے۔ یہ عشق و خبر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو عرفان کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں اس محفل میں صاحبزادہ مصباح المالک جو ایک ہماری اس جماعت کے مقتدر عالم دین ہیں، صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب، صاحبزادہ ڈاکٹر انوار المالک صاحب اور مولانا نصیر اللہ صاحب، اور حافظ مولانا محمد مشکور صاحب اور حافظ مولانا قاری محمد انور صاحب قمر اور مولانا محمد نواز ہزاروی، ہم سب دوستوں میں ان کا موجود ہونا یہ ہماری صوفیانہ زندگی کو تقویت دینے والی یہ ایک خوبصورت قوت ہے۔
میں اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کو پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ کل آپ نے سنا تھا کہ کچھ اشقیاء دلوں کے اندھے، کچھ بد نصیب دلوں کے اندھے. یہ نہیں پتہ کہ پہلے بد نصیب ہوتا ہے اور بعد اندھے ہوتے ہیں، یا پہلے اندھے ہوتے ہیں اور پھر بعد بدبختی سوار ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ لازم ملزوم سلسلہ ہے، جس کا دل اندھا ہو گیا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اور جو بد نصیب ہوتا ہے وہی اندھا ہوتا ہے. یہ معجزے کو جادوگری کے ساتھ ہم پلہ قرار دے رہے تھے، اور یہ اپنے آپ کو انبیاء کی طرح اور انبیاء کو اپنی طرح اولیاء کو ہم چو خود پنداشتن، ہم صحیبہ انبیاء برداشتن اس منزل پر تھے. اور اس کیفیت کو دیکھ کر ظاہر بین تھے، ظاہر پرست تھے. عقل سے، ظاہر کی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے اور عقل سے فیصلے لیتے رہے. تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. رومی فرماتے ہیں میں پچھلی محفل میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اعلیٰ کو اپنی طرح سمجھے اور برتر کو کمتر، خود کمتر، اور جس سب بات کرتا ہے وہ برتر کو کمتر دونوں کو ملا کے رکھے، وہ حیوان ہوتا ہے. وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے. اور حیوانوں میں وہ آگے جا کر ایک اور مثال دیتے ہیں، مگر کمال ہی کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی مثل دوسرے کو سمجھنے لگے اور دوسرے فعل کو اپنے فعل سے متجاوز نہ سمجھے، ممتاز نہ سمجھے، محتم بشان نہ سمجھے، اعلیٰ اور برتر نہ سمجھے، وہ حیوان ہے. اور حیوانوں میں نقل کرنے والا آپ کو پتہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے، ایک جانور حیوان ہے، اس کو بوزینہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسے بندر کہتے ہیں. یہ آدمی کی نقل اتارتا ہے. اگر یہ کسی کو دیکھے تو کوئی آدمی لکڑی توڑے تو وہ بھی توڑنے لگتا ہے، اور اگر وہ ہنسنے لگے تو وہ بھی دانت نکال لیتا ہے. اور اگر وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے تو اس کے مد مقابل کوئی نہ ہو تو کسی شے کو مخاطب کر کے وہ بھی دانت نکالتا ہے، کان ہلاتا ہے، پنجے ہلاتا رہتا ہے. تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم ہو میں بھی وہی ہوں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑوں کو اپنی طرح سمجھنا، اعلیٰ کو ادنا سمجھنا، یہ انسان کا کام نہیں، بندر کا کام ہے. اور اگر انسانی لباس میں کوئی اس طرح کا آدمی ہو جو اعلیٰ ذات کو اپنی طرح ادنا سمجھنے لگے تو سمجھنا کہ صورت تو انسان کی ہے مگر اندر روح بندر کی ہے. اندر روح اس کی بندر کی ہے. یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ غنی ہرچ مردم می کند بوزین ہم، ہرچ مردم می کند بوزین ہم، آنکند کس مرد بیند دم بدم. بندر دیکھو درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوتا ہے اور آدمی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے وہ آپ بات کرتے ہیں، وہ ان کی نقل اتارتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرچ مردم میں کند بوزینہ ہم، آنکند کس مرد بیند دم بدم. آدمی سے جو کوئی دیکھتا ہے وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ میرے اور اس میں فرق نہیں ہے. میں وہی ہوں جو وہ ہے، اور جو کچھ وہ ہے نا، میرا عمل دیکھو اس کا عمل دیکھو، کیا جدا نہیں؟ کیا جدا ہے؟ ہم دونوں ایک ہیں نا.
وہ بندر ہو کے خود کو انسان بنا رہا ہے اور انسان کو اپنی طرح بندر سمجھ رہا ہے، گویا جس حالت میں وہ خود ہے اسی حالت میں وہ انسان کو سمجھ رہا ہے۔ حضرت جناب رومی فرماتے ہیں کافرو، منافقو، تم نے نبی پاک کو، تم نے انبیاء کو، تم نے صلحاء کو، تم نے ابرار کو، تم نے اخیار کو، تم نے ابدال کو، تم نے نجبا کو، تم نے نقبا کو، تم نے متقین واصلین کو، اور تم نے اہل عرفان کو کھانا کھاتے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، پانی پیتے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، کپڑے پہنا ہوا دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، چلتے ہوئے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا۔ معلوم ہوا کہ نہ وہ تم ہو اور نہ تم وہ، لیکن اتنا جان گئے ہم کہ اس انسانی صورت میں بندر آباد ہے، اس انسانی صورت میں بندر موجود ہے، تم انسان تو نہیں ہو، لگتے ہو کہ تم بندر ہو۔ اب دیکھیں کمال بات آگے جا کے جناب رومی فرماتے ہیں او گما بردا کے من کردم چو فرق را کے بی نداں استے زجو، اس کو سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، بتاؤ تو نہیں سنتا، سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، کہو تو نہیں مانتا، وہ کہتا کیا ہے، دیکھو جو وہ کر رہا ہے وہی میں کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں وہ استیزاجو، وہ جھگڑالو ہے، وہ فسادی ہے، دلیل نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ عقل سے کام لیتا ہے، اور عقل کہتا ہے جب ہم دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، عقل کہتی ہے جب دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہم ایک ہی ہیں، تو پھر میں کیوں بندر، وہ کیوں انسان، میں بھی انسان ہوں۔ تو کہا جناب رومی نے تم بندر ہو کر خود کو انسان سمجھتے ہو، یہی تو تمہارے بندر اور در بدر ہونے کی علامت ہے۔ حضرات گرامی یہاں فرماتے ہیں اون گمام بردا کے من کردم چہو فرق را کے بینداں استیزاجو، وہ جھگڑالو ہے، مانتا ہی نہیں۔ اگر جھگڑالو نہ ہوتے تو قرآن نازل ہوا، جھگڑالو نہ ہوتے تو نبی سامنے آیا، جھگڑالو نہ ہوئے تو سورج واپس آیا، نہیں مانے، جھگڑالو تھے نا، کمر ٹوٹ کے آیا تو پھر نہیں مانے، جھگڑالو تو تھے نا، درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے دوڑتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، درخت نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس بندر مزاج انسان نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ اس کے مزاج میں ایک بات آ گئی تھی کہ میں اور وہ ایک طرح کے ہیں، تو یہ جو اندر میں کیفیت آ گئی وہ اور میں برابر ہیں، اب اس برابری کو وہ نہیں چھوڑتا، اور عقل کے اندر دلیل نہیں آتی اور آنکھ حقیقت نہیں دیکھتی، اس لیے کہ دل اندھا ہو گیا ہے، دل اندھا ہو گیا۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے جا کے فرماتے ہیں کب تک جھگڑو گے یار، کب تک جھگڑو گے، آؤ ہم فیصلہ ہی کر دیتے ہیں۔ ای کنت از امرو آن بہرے ستیز، ای کنت از امرو بہرے ستیز، برسر استیزا رویاں خاک بیز۔ اے حق بیان کرنے والو، تم تو حق پر ہو نا، تم نے نبی کا وجود سامنے کیا، معجزات سامنے کیے، کرامات سامنے کیے، کردار سامنے کیا، گفتار سامنے کی، رفتار سامنے کی، معجزے سامنے کیے، خلق سامنے کیا، بشارت سامنے کی، پیار سے سمجھایا، محبت کا فرش بچھا کے سمجھایا، صداقت تمہارے پاس، مربت تمہارے پاس، ہدایت تمہارے پاس، انابت تمہارے پاس، تعلق باللہ تمہارے پاس، قوت الہی تمہارے پاس، اور مشیت حق کے جلوے تمہارے پاس، ان کی ساری قوتیں تم نے دکھائیں، وہ نہیں مانتے، تو آؤ یہی بات تمہیں سمجھاؤں کہ تم نے جو کچھ کیا امر الہی سے کیا، اس نے جو کچھ کیا وہ جھگڑے کی بنا پر کیا، جھگڑا حق سے دور رکھتا ہے، امر الہی حق سے نزدیک رکھتا ہے، تم امر الہی پر ہو، وہ غضب الہی پر ہے، تم محبت الہی پر ہو، وہ شقاوت الہی
برائی پر ہیں، اس لیے جہاں کہیں غضب خدا ہو وہاں ضد ہوتی ہے، اور جہاں رحمت خدا ہو وہاں انانیت نہیں، وہاں قبولیت ہوتی ہے۔ تم قبولیت والے ہو، وہ انانیت والے ہیں۔ انانیت میں انکار ہے اور انابت میں محبت، قرب اور پیار ہے۔ پیار والے جھکتے ہیں، انکار والے بگڑتے ہیں۔ بگڑنے والوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ آپ فرماتے ہیں برسر استعدار ہو یا خاک بیس، یہ جتنے لوگ اس قسم کے باغی ہیں، ان کے سر پہ، ان کے آنکھوں پہ، ان کے منہ پہ، ان کے چہرے پہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالو۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی نہ مانے تو یہ رواج ہے آپ کے اپنے دیش میں بھی یہ رواج ہوگا، آپ کے اپنے قبائل میں، اپنے علاقوں میں یہ رواج ہوگا، اور ہے کہ جب بات نہ مانے، اچھا نہیں مانتا، یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا تو کہتے ہیں یار مٹاؤ، اس پہ مٹی ڈالو، اس پہ مٹی ڈالو۔ جھگڑے کے لیے کہتے ہیں اس جھگڑے پہ مٹی ڈالو، اور جس فرد پر غضب نازل ہونا ہو تو کہتے ہیں اس کے منہ پر مٹی ڈالو، اس کے منہ پر مٹی ڈالو۔ فساد مٹانا ہو تو کہتے ہیں یار اس پہ مٹی ڈالو، اٹھاؤ نہیں اس کو۔ تو جس کو غرق کرنا ہو کہتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کے چہرے پہ مٹی ڈالو کہ یہ دفاعی ہو جائے۔ لیکن بہت آگے جا کے فرماتے یہ ہیں کون کہ یہ جو بندر کی نسل کے ہیں، یہ کون ہیں؟ کیا قرآن نے اس کی مثال دی ہے؟ یہ جو بندر کی نسل کے ہیں، کیا قرآن نے اس کی مثال دی؟ کیا خدا نے اس کو بے نقاب کیا ہے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ قرآن ہی کی تو یہ بات ہم کر رہے ہیں، اپنی بات کب کرتے ہیں ہم؟ خدا کی تو بات کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا 3 گروہ ہیں نا، 3 گروہ، ایک کفر والے، ایک ایمان والے، اور ایک نفاق والے۔ اور نفاق والے کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے نزدیک آ جائے اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب ہارنے لگے تو اس جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، صرف ان سے ہم کچھ راز لے رہے تھے، ہم تو ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ نقل اتارتے ہیں ان کی، یہ نقل اتارنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز، منافق با موافق در نماز، از پی استیزا آمد نے نیاز، از پی استیزا آمد نے نیاز۔ ایمان والوں دیکھا نہیں آپ نے کہ یہ خوبصورت لوگ کہ انہوں نے آپ کی طرح لباس نہیں بنایا، بندر نے نقل پوری نہیں اتاری تھی۔ یہ جس کی روح بندر جیسی ہے، نقل اتارنا اور اندر سے ان کے ساتھ نہ ہونا، اور جنس ہی جدا ہو گئی۔ ظاہر بین تو ظاہر کے اعتبار سے جنس کا خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت شناس اندر کی کیفیت دیکھ کر جنس تقسیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا جنس منافق ہماری جنس کا نہیں ہے۔ تو منافق نے کیا کیا؟ منافق نے پگڑی باندھی، پنڈلی ننگی کی، کرتا لمبا کیا، داڑھی بڑھا دی، مونچھیں کٹوا دی، ناخن تراش لیے، چوڑی آستین والے کپڑے پہن لیے۔ اب وہ نمازیوں کے ساتھ ہو گیا، لمبے لمبے رکوع، لمبی قرات، لمبا قیام، لمبے سجدے، عجز و انکسار، جگہ جگہ ذکر و اذکار، اور ہر وقت اس کو چھیڑو تو پھر بھی اللہ اللہ کرے، اور مکہ مارو تو دور سے اللہ پڑھے، اور دھکے لگاؤ اس کو تو اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ دیکھا آپ نے؟ منافق با موافق در نماز، منافق موافقت کر رہا ہے نماز میں، موافقت نہیں کرتا اعتبار باطن، وہ موافقت کر رہا ہے نماز میں، چونکہ دیکھنے والے رکوع دیکھیں گے، دل کب دیکھتے ہیں؟
دیکھنے والے تو کپڑا دیکھیں گے، شلوار قمیض پگڑی دستار دیکھیں گے، اللہ اللہ، وہ تسبیح کب دیکھتے ہیں؟ وہ دلوں کے اندر وجدانی کیفیت کب دیکھتے ہیں؟ وہ تو ظاہر دیکھتے ہیں، اور ظاہر میں نماز ہی ہے، اور یہ موافقت کرتے ہیں نماز میں اور منافقت کرتے ہیں دل میں۔ تو فرماتے ہیں از پہ استیزا آید نئے نیاز، یہ نیاز مندی نہیں ہے، یہ جھگڑا اور فساد بازی کے لیے آئے ہیں، یہ نیاز مندی نہیں ہے، یہ فساد کے لیے آئے۔ یہ بات نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ آج سے 900 سال پہلے عرفان خدا اور عرفان نبوت کے بعد جس آدمی کو مقام ولایت دستیاب ہوا، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ منافق با موافق در نماز، از پہ استیزا آمد نئے نیاز۔ یہاں جید علماء بیٹھے، کوئی حوالے کی ضرورت پڑی تو میں پوچھ ہی لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں منبر پر تشریف فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا، وہ فلاں آدمی، ذرا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوئے بڑے مسیح، دوسرے کو ارے تم آپ کھڑے ہو جائے نا ذرا، دوسرے کو ایک ایک گن تک، اور وہ بڑے عظیم خوبصورت لہجے اور انداز اور کردار اور حرکات کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے۔ ہم ہی تو ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہماری پگڑی، ہمارا سجدہ بے مثل تو ہے، ہمارے لمبے رکوع اور لمبی قرت، اور یہ وجدانی کیفیت، یہی تو سبب ہے کہ اتنے پیچھے رہ گئے اور ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ تم بھی اٹھو، ارے فلاں آپ بھی اٹھیں ذرا، 30 آدمی گنوائے، کھڑے ہو جاؤ۔ 30 آدمی جب کھڑے ہو گئے تو سید عالم فرمانے لگے، بہت کوشش کی کہ پردہ پڑا رہے، بہت کوشش کی کہ تمہیں بچا لیا جائے، بہت کوشش کی کہ یہ جو سنگت ہے یہ قائم رہ جائے، لیکن ظالمو تم تو نماز کے لیے نہیں آئے تھے، نماز میں تم بے نیاز ہو کر آئے ہو، نیاز مند بن کے تو نہیں آئے نا۔ از پہ استیزا آمد نئے نیاز، تم تو دل گھر چھوڑ کے آئے ہو، صرف لہجہ، اطوار، کردار، گفتار، نشست و برخاست، قیام و قعود و سجود و رکوع کی کیفیات اور اس کی حیات قضائیہ، یہی لے کے آئے ہو نا۔ میں چاہتا تھا اس کے پیچھے ایمان کا درجہ ہے جو تم معروم ہو، میں نے کوشش کی ایمان مل جائے، مل جائے، مل جائے، نہیں ملا تو اب خدا فرماتا ہے کب تک پردے ڈالو گے؟ خدا فرماتا ہے میرے محبوب اتنا بھی لحاظ نہیں کرو، کب تک پردے ڈالو گے؟ میں کہتا ہوں یہ منافق ہیں، یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے، نکالو ان کو باہر۔ تو اب چونکہ حکم آ گیا تو اٹھو۔ یہ جب 30 آدمی کی برات باہر نکلی نا، یہ منافقین کی جماعت یہ پوری جب باہر نکلی تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کو تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ شاید نماز ختم ہو گئی، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ اندر جاؤ پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ وہ یہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اندر جاؤ۔ یہ خبر اندر سے کوئی دور سے آئی ہے خبر، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بے نور بے آبرو ہو کر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ایک رحمت والا آ رہا تھا اور زحمت والے نکل رہے تھے۔ تو حضرت عمر حیرت میں ڈوبے ہوئے اندر جب گئے تو دیکھا کہ بڑی بہار ہے، بڑا قرار ہے، بڑا سکون ہے، بڑی طمانینت ہے، بڑی فرحت ہے، بڑی راحت ہے، بڑی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت اور عزیت کیا جوڑ ان کا، کیا علاقہ ان کا، رحمت ہے، راحت ہے، برکت ہے، محبت ہے، قربت ہے۔ پوچھا 29 کو کیا ہوا؟ چپ تو رہے نا۔
وہ جو ایک پوری برات گئی ہے بغیر دولہا کے، وہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اگر 30 نکلے تو ان کا سردار کہاں ہے؟ وہ دولہا کہاں گیا؟ وہ جس کی جماعت ہے وہ تو اندر ہی اندر ساتھ ہی گیا ہے، اسی کو شیطان کہتے ہیں، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ اپنی جماعت لے کے نکل گیا، اپنی جماعت لے کر نکل گیا، اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ رب نے فرمایا کہ جس دل میں میرے محبوب تمہاری جگہ نہیں بنی وہاں سجدوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اگر میں سجدوں پر فیصلہ کرتا تو وہ کہہ رہے تھے نا سبحان ربی الاعلیٰ، نام تو میرا پکارا گیا، سبحان ربی العظیم میرا ذکر ہو رہا تھا، میں خوش تو ہونا چاہیے تھا، قیام میرے سامنے تھا، اللہ اکبر کی صدائیں میرے لیے تھیں، رکوع قعود میرے لیے تھا، لیکن محبوب میں نے ان کے سجدہ نہیں دیکھا، میں نے ان کا دل دیکھا۔ جس دل میں تم نہیں ہو، جس دل میں تم نہیں ہو، وہ دل کب ہے؟ جس دل میں تم نہیں ہو وہ دل کب ہے؟ وہ دل نہیں تو جس میں یہ ایسا دل نہیں، بغیر دل کے جو سجدہ کرے وہ سجدہ ہی کیا ہے؟ سجدے کے بدلے میں تو ہم جب نور اتارتے ہیں تو دل پر اتارتے ہیں، وہاں تو دل ہے ہی نہیں، تو نور کہاں اترے گا؟ یوں اس لیے اب جناب رومی فرماتے ہیں آؤ منافق با موافق در نماز، از پے استیزا آمد نئے نیاز۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو جلدی نہیں کرتے تو شاید ان کو پتہ نہیں، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ لیکن نبی پاک نے جلدی کیوں نہیں کی؟ اللہ غنی، جلدی 2 وجہ سے نہیں کی۔ ایک یہ کہ مسجد نبوی سے نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا، اور دوسرا یہ دیر اس لیے کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دل میں کوئی کھڑکی کھل جائے اور میری محبت ان کے دلوں میں اتر جائے اور یہ کافر ہو کر مرنے کے بجائے مومن ہو جائیں۔ جب یہ بات نہیں تھی تو حکم نکالو۔ اب آگے دیکھیں جناب رومی کیا فرماتے ہیں، در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، با منافق مومنا در برد و مات، با منافق مومنا در برد و مات۔ نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں صاحب ایمان کے ساتھ اہل نفاق نے مقابلہ کر رکھا ہے۔ رکوع کس کا لمبا ہوگا، رکوع کس کا لمبا ہوگا، سجدہ کس کا لمبا ہوگا، عاجزی کس کے عمل میں نظر آئے گی، کپڑے کس کے زیادہ عجیب عاجزی والے نظر آئیں گے، یہ پگڑی کس کی زیادہ قابل غور ہوگی، پیشانی پر سجدوں کا نشان کس کی پیشانی پر زیادہ چمکے گا، یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں با منافق مومنہ در برد و مات۔ یہ سب کچھ آپس میں کیوں کر رہے تھے؟ یہ آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں شکست اور جیت کی ایک بازی لگی ہوئی تھی، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا۔ اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یار، ہم اسی کو بھی مان لیتے ہیں کہ سجدہ تیرا لمبا ہے، اے منافق سجدہ تیرا لمبا ہے، رکوع تیرا قوی ہے، قیام تیرا دراز ہے، قرأت تیری لمبی ہے، سورت تو نے لمبی پڑھی، تحیات میں تو عجز و انکسار کا نمونہ بنا رہا ہے،
یہ سب ٹھیک ہے، مگر دنیا ہی دنیا میں یہ تم نے کر دکھایا، فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہوگا۔ جہاں فیصلہ ہوتا ہے اس بارگاہ سے ہم فیصلہ لے رہے ہیں کہ یہ لمبے سجدے والا، یہ چھوٹے رکوع والے، یہ لمبی قرت والا، یہ چھوٹی قرت والا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، برد و مات کا سلسلہ ہے، کس کو شکست ہوگی اور کس کو فتح ہوگی، یہ دونوں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں مومنارا برد باشد عاقبت، با منافق مات اندر آخرت۔ یہاں فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں فیصلے ہوتے تو پھر آزمائش نہ ہوتی، یہاں فیصلے ہوتے تو آزمائش نہ ہوتی، یہاں فیصلے نہیں ہوتے، ہم نے لمبا کر دیا ہے، فیصلے آخرت میں ہوں گے تاکہ ایمان کا اور نفاق کا پتہ چل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے گواہ بنا کے بھیجا کہ جہاں معاملہ ہوگا وہاں ان کی گواہی میرا نبی دے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے ایمان والو تم اور اے منافقو تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی ہمارے سامنے گواہی آنے والی ہے، اور وہ گواہ میرا رسول ہوگا، وہ میرا رسول گواہ ہوگا۔ تفسیر خازن اس پر لکھتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے شاہدًا عَلَى مَنْ آمَنَ بِالْإِيمَانِ وَعَلَى نَافَقَ بِالنِّفَاقِ وَعَلَى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ وَعَلَى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ۔ نبی پاک مومن کے ایمان کے گواہ، منافق کے نفاق کے گواہ، اور کافر کے کفر کے گواہ۔ کفر بھی دل میں، نفاق بھی دل میں، ایمان بھی دل میں، منافق ساری دنیا میں، کافر ساری دنیا میں، مومن ساری دنیا میں، جہاں جہاں یہ ہیں وہیں وہیں میرا نبی سب کو دیکھ رہا۔ مومنارا برد باشد عاقبت، با منافق مات اندر آخرت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عیش الا عیش الاخرہ۔ کبھی فرمایا یہ دنیا عیش کی جگہ ہے، فرمایا نہیں، زندگی تو آخر کی ہے۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ مومن تو ناز کر، فیصلہ ہوگا تو قیامت میں، اور تو بھی اپنا حساب کر منافق، فیصلہ ہوگا تو آخرت میں تم اپنی انگلیاں کاٹو گے اور مومن پر پھول برسائے جائیں گے۔ اور اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا زندگی کس کو سمجھے ہو تم؟ زندگی وہی ہے جس کو آخرت میں عظمتوں کے تاج کے ساتھ متوج کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ اور اس لیے جناب عز اسمہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ دنیا کی کیا عزتیں ہیں؟ اولاد پر فخر کرتے ہو، مال پر ناز کرتے ہو، اپنے عہدے پر اتراتے ہو، کیا ہے یہ؟ جوانی پر فخر کرتے ہو۔ وہی قیامت میں وہی باعظمت ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، جو دل سلیم لے کے آئے گا۔ کیا ہے دل سلیم؟ بہت توجیحات ہیں، اور صوفی کی توجیح یہ ہے کہ جس دل پر مصطفیٰ کا قبضہ ہے وہی قلب سلیم ہے، وہی قلب سلیم ہے۔ اس قلب سلیم والا جب قیامت میں جائے گا، نور کے منبر پر بیٹھے گا، اور انبیاء بھی پوچھیں گے کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ منافق کھڑے ہو کے حیران ہوں گے، ارے سجدہ تو میرا لمبا تھا، وہ پگڑی تو میری 9 گز کی تھی، اور یہ تو 1.5 گز کا رومال بننے والے، یہ یا رسول اللہ کے نعرے مارنے پر سادھے، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، کوٹ ہمارے اچھے، گاڑیاں ہماری اچھی، سجدے ہمارے لمبے۔ ہم نے بہت دھوکہ دینا چاہا تھا، خود دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ہم نے دھوکہ دینا چاہا تھا، خود دھوکہ کھا گئے۔ یہی وہ لوگ تھے نا جو ہمارے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ مسکین آپس میں بیٹھتے تھے تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ گھر تک فراموش کر دیتے تھے۔ آج یہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے تو وہ انگلیاں کاٹیں گے، کاش ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں تو ہم بھی خدا والے بن کے آئیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں کملی والے کو منا کے آئیں۔
حضرات میں ایک بات اور یہاں کر کے آگے نکلتا ہوں، اور 2 شعر باقی رہ گئے، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے چونکہ یہ مومنارہ برد و باشد عاقبت پر کا اس کے ساتھ تعلق ہے. جب انسان دنیا چھوڑتا ہے تو قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، عاقبت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، تو یہیں فتح شروع ہو جاتی ہے. قبر میں جانے کے بعد فتح کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ نبی پاک تو قبر میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما تو ہوتے ہیں قبر میں. یہاں ایک سوال ہے کہ ایمان والوں کی قبر میں حضور تشریف فرما ہوں تو حق بنتا ہے کہ ساری عمر ان کی یادوں میں پگھلنے والے، جلنے والے، تڑپنے والے، پھڑکنے والے، رونے والے، انہی کا نام لے لے کے جینے والے دنیا چھوڑ کے جب قبر میں آئیں تو نبی پاک نے تو دیدار دینا ہی ہے، تو منافق کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کافر کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے تو مانا ہی نہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے گھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کافر اپنے گھر گیا، مشرک اپنے گھر گیا، منافق اپنے گھر گیا، مومن اپنے گھر گیا. مومن تو ہوئے غلام، اور آقا غلاموں کی تو خبر لیتے ہیں، اور جو بجائے غلام رہنے کے دشمن ہیں ان کے گھر کیوں جائیں؟ کیوں گئے ان کے گھر؟ صرف یہ بتانے گئے تھے کہ ظالموں میں رحمت للعالمین ہوں. اگر تم دنیا میں مان لیتے تو آج تمہیں بتانے آیا کہ جس طرح وہ میٹھی نیند سو گئے ہیں میں بھی تمہیں سلا دیتا، لیکن تمہیں احساس دلانے کے بعد پھر میں واپس جا رہا ہوں. تو وہ تڑپتے رہ جائیں گے، اپنی رحمت کا ایک دفعہ پھر ایک حیثیت دکھانے تشریف لے جائیں گے. حضرات اس لیے فرماتے ہیں اللہ غنی اللہ غنی. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تو خیر سب کے لیے ہوگا، لیکن رومی فرماتے ہیں صرف منافق اور مومن کے لیے ہوگا. کافر تو پہچانے جائیں گے نا، ان کے لیے تو حکم نہیں ہوگا، کیونکہ منافق اور مومن یہ اکٹھے رہتے ہیں، اور جب بھی مومن چلتا ہو تو کافر فوراً اپنی وہ گٹھڑی اپنے کندھے کے ساتھ لٹکائے ہوئے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ دیکھو جی دین کی فکر کرنی ضروری ہے، قرآن بچانا لازمی ہے، فکر کرو دین کی. تو مومن جواب دیتا ہے فکر دین کی کیا کریں، پہلے اپنی کریں گے، اپنی کریں گے. اور جب ہم اپنی فکر کریں گے کہ ہماری بچت کس طرح ہے تو مدینہ شریف سے آواز آئے کہ دین کو اپنے سینے سے لگا لو. تیرے کہنے سے دین کیوں مانے، ادھر سے آواز آئے گی تو مان لیں گے. حضرات گرامی میں اب ختم کرتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، غالباً اغلباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے، نماز قضا ہو گئی، وہی تھے حضرت، ایسا ہی ہے نا، سو گئے. امور مملکت میں مصروفیت کے باعث بشریت مزمحل ہوئی، آثار نقاہت غالب ہوئے، غلبہ نیند میں، جسمانی استراحت میں محو جو ہوئے، نماز قضا ہو گئی. اٹھے، نماز قضا پڑھی، رونے لگے، اتنا روئے کہ جس کی حد نہیں، اور اس آنسوں کو جمع کرتے تو وضو ہو سکتا تھا. دوسرے دن پھر سو گئے تو کوئی آیا